कि तो सारे ही प्लान्स पर पानी फिरने वाला है। जब यहाँ पर माला बहुत खुश हो रही होती है और यही सोचती है कि अब तो नौशेरवान दुआ को तलाक देकर रहेगा, क्योंकि बाबा साईं ने सारे ही पेपर्स रेडी करवा लिए हैं और नौशेरवान भी इस बात के लिए राजी है। दूसरी तरफ कशमाला की सारी ही रिकॉर्डिंग दुआ के पास आ चुकी है। वो ऐसे ही सरफराज को नहीं मिली थी। सरफराज को अब खाने में कुछ ऐसा मिला देती है कि सरफराज का मोबाइल पकड़ सारी ही सरफराज की और कशमाला की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर लेती है। लेकिन इस बात का अंदाजा सरफराज को नहीं होता। सरफराज तो यही सोच रहा होता है कि अचानक से मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दुआ ने इसकी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया है कि वो अपने होश ही खो बैठता है। अब दुआ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, यही सोचती है कि कशमाला अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। अब दुआ जैसे ही देखती है कि सरफराज नीम होश में है, सरफराज से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ सरफराज नौशेरवान के घर जाना होगा और हम जाकर उसके सामने अपनी शादी का ऐलान करेंगे। ये बात सुनने के बाद अब सरफराज कहते हैं कि दुआ क्या तुम सच कह रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी और मुझे तुमसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है। ये बात सुनने के बाद कहते हैं क्या तुम अगर उसके घर जाओगी तो क्या वो तुम्हें तलाक दे देगा। ये बात सुनकर दुआ कहती है कि वो मुझे तलाक ज़रूर देगा, इसकी तुम फिक्र मत करो। वैसे भी उसे जब पता चलेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो यकीन करो कि वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। ये समझ लो कि हम उसे इन्विटेशन भी देकर आते हैं। ये बात सुनकर तो सरफराज तो इसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अब जैसे ही सरफराज उसके साथ जाता है, जाकर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर मैं आज कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। अब जैसे ही दुआ सरफराज के साथ उस घर में जाती है तो देखकर नौशेरवान दुआ को सरफराज के साथ हैरान रह जाते हैं, जबकि वो साइन करने के बिल्कुल करीब पहुंचा होता है। नौशेरवान कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे घर क्या कर रही हो। ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि रुक जाइए नौशेरवान, आप दुआ के लिए इस तरह सोच सकती हैं लेकिन दुआ आपके साथ इस तरह कभी भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर नौशेरवान कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ जिन कदमों से आई हो। लेकिन बाबा साईं कहते हैं कि रुको लड़की, इन पर साइन करके जाना। आज नौशेरवान तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने वाला है। ये देखकर कहती है कि बाबा साईं कोई बात नहीं, नौशेरवान मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालकर अपनी ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। लेकिन नौशेरवान, साइन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, वो देख कर ही इन पेपर्स पर साइन करना। हो सकता है कि बाद में तुम्हें बहुत ही पछतावा हो। ये बात सुनने के बाद अब जैसे ही नौशेरवान रुक जाते हैं तो नौशेरवान कहते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई जब मैं तुम्हें पहले मना कर चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद कहती है कि यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि जिन राज़ों पर मैं पर्दा उठाना चाहती थी आज वो राज मेरे आगे आ चुके हैं। ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि कैसे राज और किस तरह के राज, आखिर कौन सी अपनी हकीकत अब तुम छुपाना चाहती हो मुझसे। दुआ कहती है कि नहीं, अपनी ही हकीकत मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ, अपनी हकीकत छुपाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनने के बाद अब जैसे ही दुआ सरफराज के और कशमाला के करतूत नौशेरवान के सामने रखती है तो नौशेरवान तो देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या। लेकिन कशमाला पास करी उसके तो जैसे पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। माला को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है और दूसरी तरफ सरफराज को तो अंदाज़ा तक नहीं था कि उसके मोबाइल से सारे सबूत दुआ निकाल चुकी है। अब जैसे ही कशमाला सबके सामने ये देखती है कि मेरी तो सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो इस बात को जुटलाना शुरू कर देती है और कहती है कि नौशेरवान, तुम इसकी बातों पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती करोगे। इसकी बात पर यकीन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें धोखा ही दे सकती है और ये तुम्हें धोखा दे रही है। ये बात सुनने के बाद नौशेरवान कहते हैं कि आप खामोश रहें, आपको बोलने की बीच में ज़रूरत नहीं है। अब दुआ सारे ही सबूत जब नौशेरवान के सामने रखती है तो बाबा साईं सुनकर बहुत ही हैरान होते हैं। जहाँ पर कशमाला कहती है, मैंने इस मंजिल तक पहुँचने के लिए अपने रास्ते में आने वाले बहुत लोगों को हटाया है, तो तुम किस चीज़ के बेचारे हो कि तुम्हें मैं रास्ते से नहीं हटाऊंगी। बाबा साईं अब बहुत हैरान होते हैं कि आखिर कशमाला ऐसा कैसे कर सकती है। बाबा साईं कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ झूठ है। ये बात सुनने के बाद कहती है कि नहीं बाबा साईं, ये झूठ नहीं बल्कि ये हकीकत है। मैं जानती थी कि आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब बाबा साईं कहते हैं कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम्हें ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा। कशमाला कहती है कि बाबा साईं, मैं ये सब कुछ झूठ नहीं कह रही बल्कि मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात का आपको यकीन करना होगा। मैं आखिर आप लोगों के साथ कैसे झूठ बोल सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद अब नौशेरवान कहते हैं कि बाबा साईं, दुआ जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है, वो झूठ नहीं कह रही। दुआ कहती है कि आप इस घर के मुलाजमों को पूछ सकते हैं अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने नौशेरवान गजनवी को नहीं जहर दिया,
اور نہ ہی میں ایسا کبھی کرنے کا سوچ سکتی تھی، نہ جانے کیوں مجھ پر تو یہ صرف الزام لگایا گیا۔ یہ بات سن کر اب بابا سائیں تو بہت حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کشمالہ بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب جیسے ہی بابا سائیں سرفراز سے پوچھتے ہیں تو سرفراز اس بات کے لیے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں، یہ دعا نے مجھے پھنسایا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد نوشیروان کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں پھنسایا نہیں بلکہ اس نے اپنے ثبوت جمع کیے تھے تمہارے ساتھ مل کر۔ میں بھی حیران ہوتا کیا تھا کہ آخر دعا تمہارے ساتھ کیوں؟ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ دعا تمہارے ساتھ کیوں رہتی تھی اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، نوشیروان کہتے ہیں کشمالہ سے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ابھی بھی اپنی زندگی میں رکھوں گا؟ بالکل بھی نہیں، تم جیسی گھٹیا عورت کو تو میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشیروان تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، پہلے تو سب سے میں تمہیں اپنی زندگی سے باہر نکالتا ہوں۔ آج جو طلاق دینے جا رہا تھا وہ میں دعا کو نہیں بلکہ تمہیں دوں گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اب کشمالہ بابا سائیں سے کہ دیکھیں بابا سائیں، نوشیروان ایسا کیسے میرے ساتھ کر سکتا ہے؟ یہ بات سن کر بابا سائیں تو کچھ بھی نہیں بول پاتے۔ بابا سائیں کہتے ہیں کہ کشمالہ تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں لگتا ہے اس کے بعد میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، تم نے میرے ہی بیٹے کی زندگی کو، جان کو تم نے جہنم کی طرف دھکیلا، تم نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا اور پھر تم نے اس کی جان بھی لینے کی کوشش کی۔ یہ بات سن کر کشمالہ کہتی ہے کہ بابا سائیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میری ساری ہی خدمتوں کو بھول گئے؟ اماں سائیں کہتی ہیں کہ اب تمہاری خدمتیں کس کام آئیں گی جب تم ہمارے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی؟ کشمالہ اب اپنے ہی منہ سے کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں نے کیا یہ سب کچھ، اگر میں جوار کو راستے سے ہٹا سکتی تھی تو پھر میں کشمالہ کہتی ہے کہ دعا کو راستے سے کیوں نہیں ہٹا سکتی تھی؟ میں نے جوار کو بھی اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کروایا تھا، تو میں نوشیروان کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتی تھی، تو میں دعا کو نوشیروان کی زندگی سے کیسے باہر نہ نکالتی؟ یہ بات سن کر اماں سائیں کو سن کر بہت حیرت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کشمالہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ تمہیں شرم کرنی چاہیے، تم نے میرے بیٹے کا قتل کیا۔ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں میں نے آپ کے بیٹے کا بھی قتل کیا۔ یہ بات سن کر تو اب بابا سائیں نہیں برداشت کر پاتے، بابا سائیں اچانک سے گر جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اماں سائیں اور نوشیروان بابا سائیں کی جانب بڑھ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو گیا؟ اچانک سے بابا سائیں کو اس حالت میں دیکھ کر اب بابا سائیں کی جانب سب بڑھتے ہیں، تو اب بابا سائیں کو لے کر نوشیروان جیسے ہی ہاسپٹل پہنچتا ہے لیکن بابا سائیں تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتے کہ کشمالہ نے میرے گھر کو توڑ کر رکھ دیا اور میرے جوان بیٹے کو اس نے قتل کروا دیا صرف نوشیروان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب نوشیروان کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں بد نصیب تھا جو میں نے تمہاری باتوں پر یقین کیا اور جو میں نے دعا پر یقین نہ کیا۔ لیکن دعا اب بہت ہی زیادہ دکھی بھی ہوتی ہے کہ آخر سب کے سامنے مجھے نوشیروان نے رسوا کیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ نوشیروان مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات پر یقین آ گیا ہوگا اور اس بات پر بھی یقین آ گیا ہوگا کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی اور یہ بچہ بھی تمہارا ہے، یہ بچہ سرفراز کا نہیں۔ یہ کہہ کر اب دعا جیسے ہی جانے لگتی ہے تو نوشیروان کہتے ہیں کہ دعا تم یہاں سے نہیں جا سکتی، بابا سائیں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اب میرا یہاں پر رہنا بنتا نہیں، اس لیے میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ یہ بات سن کر اماں سائیں کہتی ہے کہ دعا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اور تم سے معافی مانگتی ہوں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہمارے گھر میں رہتے ہوئے وہ بہت غلط ہوا، میں جانتی ہوں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے، لیکن کیا تم ہمارے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی؟ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اماں سائیں میرا اب اس گھر میں رہنا بالکل بھی مناسب نہیں اور نہ ہی میں اس گھر میں رہ سکتی ہوں، اس لیے آپ مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ بات سننے کے بعد اماں سائیں کہتی ہیں کہ بیٹا میں تمہیں روکنے کی کوشش ضرور کروں گی کیونکہ تم میرے بیٹے کی خوشی ہو اور تمہارے جانے کے بعد میرا بیٹا تمہیں ابھی تک طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن شاید بابا سائیں اور میں نے انہیں مجبور کیا تھا۔ یہ بات سن کر اب بابا سائیں کی وہ کہتی ہے کہ اللہ کرے کہ بابا سائیں جلد ٹھیک ہو کر گھر آ جائے اور انہیں بھی میری پاک دامنی پر یقین آ جائے، لیکن اب مجھے اپنے ماں باپ کو یقین کروانا ہوگا کیونکہ اس دنیا میں اب سب مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، میں تو تنہا ہو کر رہ چکی ہوں، نہ جانے مجھے کس بات کی سزا ملی تھی ابھی تک جہاں پر میرے ماں باپ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ بات سننے کے بعد اماں سائیں کہتی ہیں کہ بیٹا تم فکر مت کرو، میں خود تمہارے ماں باپ کے گھر جاؤں گی اور جا کر ان کو بتاؤں گی کہ دعا کا ان سب میں کوئی بھی قصور نہیں تھا، دعا کو تو صرف اور صرف استعمال کیا گیا۔ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں اماں سائیں اب مجھے ان سب کی ضرورت نہیں،
میں خود اپنے گھر والوں کو یقین کروا سکتی ہوں۔ اگر یہ ثبوت دیکھنے کے بعد آپ کو یقین آ سکتا ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ میرے گھر والے بھی بات پر یقین ضرور کریں گے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ جو کچھ بھی تھا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر تھا اور غلط فہمی کی وجہ سے میرے اپنوں نے مجھے اتنا دور کر دیا۔ یہ بات سن کر نوشیروان اب دعا کو بہت ہی زیادہ روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ تو سارے ہی پلانز پر پانی پھرنے والا ہے۔ جب یہاں پر مالا بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ اب تو نوشیروان دعا کو طلاق دے کر رہے گا کیونکہ بابا سائن نے سارے ہی پیپرز ریڈی کروا لیے ہیں اور نوشیروان بھی اس بات کے لیے راضی ہے۔ دوسری طرف کشمالہ کی ساری ریکارڈنگ دعا کے پاس آ چکی ہے۔ وہ ایسے ہی سرفراز کو نہیں ملی تھی۔ سرفراز کو اب کھانے میں کچھ ایسا ملا دیتی ہے کہ سرفراز کا موبائل پکڑ ساری ہی سرفراز کی اور کشمالہ کی ریکارڈنگ اپنے موبائل میں کر لیتی ہے، لیکن اس بات کا اندازہ سرفراز کو نہیں ہوتا۔ سرفراز تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے میرے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دعا نے اس کی ڈرنک میں کچھ ایسا ملایا ہے کہ وہ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتا ہے۔ اب دعا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، یہی سوچتی ہے کہ کشمالہ اب میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔ اب دعا جیسے ہی دیکھتی ہے کہ سرفراز نیم ہوش میں ہے، سرفراز سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ سرفراز نوشیروان کے گھر جانا ہوگا اور ہم جا کر اس کے سامنے اپنی شادی کا اعلان کریں گے۔